مثلا گالیاں دینے والا اللہ ہو. اب میرے بھائی بات کو سمجھنا. قرآن مجید فرقان حمید مستقبل کی گالیاں بھی دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مثلا گالیاں دینے والا اللہ ہو. وہ سر نیچے کر کے کہنا پڑے گا باہر کا جو بھی کہہ رہا تھی. آگے میں سب کچھ دکھاؤں گا قرآن سے حدیث سے. کل دن بعد گالی کا زمین ہے نا. ہاں بے شک وہی تے او یہ ہے ولید بن مغیرہ دی مذمت تے. ہاں ولید بن مغیرہ دے. اچھا ہاں جی. تے او ایک بندہ کہہ رہا سی کہ اے معاذ اللہ تعالیٰ گالیاں لکھیاں ہیں. میں کہ گالیاں نہیں انہوں اسی گالیاں نہیں کہیں گے. اللہ تعالیٰ دی بے ادبی قرآن پاک دی بے ادبی کرنا نہیں. اللہ تعالیٰ نے گالی اللہ تعالیٰ اس کو پاک ہی گالی نکالنا عیب ہے. اللہ نے اپنے محبوب میں جس میں برا آخیا اس کی مذمت کی ہے. مذمت کیسے جیسے تبت یدا الہ. ہاں جی نہیں سمجھ. ہاں جی بے شک اس طریقے نے تے او دے بارے ہن سانو کی کہنا چاہیے بھی انہوں کی کہنا چاہیے جڑا ہے نا کہنا ایک معاذ اللہ کرام توبہ کرنی چاہیے. میں تو تجدید ایمان بھی کرے جی اپنا جڑا ہے نا کلمہ بھی پڑھے توبہ بھی کرے اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگے. جی بہتر حضور. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. جی بھائی جی وہ مسئلہ پوچھ رہے تھے. جی اگر تو جیسے میں نے کیا نا قرآن کے متعلق اس طرح کہتے ہیں قرآن میں گالیاں تو اس کو توبہ تجدید ایمان کا کہیں گے ناجائز شخص امریکہ معاذ اللہ تعالیٰ کے متعلق کہتے اللہ تعالیٰ گالیاں دی ہیں یا دیتا ہے معاذ اللہ سننا معاذ اللہ تو یہ کفر ہے. گالیاں دینے والا اللہ ہو. اب میرے بھائی بات کو سمجھنا. قرآن مجید فرقان حمید مستقبل کی گالیاں بھی دیتا ہے. اب اس جواب کو ہم نے قرآن کی نظر میں دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے. گالی اصل ہے کیا چیز ہے؟ اس کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ معاذ اللہ کیا کہیں گے کہ حضور کے صحابہ فاشگوت بری گالیاں دیتے تھے. کیا یہ ایک بری سوچ ہے جو دی جا رہی ہے؟ گالی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گندے بول. گالی تو ایک عیب ہے اور عیب سے ہمارا رب پاک ہے. نطفہ جب خبیث ہوتا ہے پلید اتنی جرت کے ان گالم گلوچ کی نسبت اللہ کی طرف کر دینا. اللہ گالیاں دیتا ہے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے بغیرت کو کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ گالیاں دیتا ہے. قرآن کے اندر قرآن گالیاں دیتا ہے تو کافر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا قرآن گالیاں دیتا ہے. پھر تیرے اندر اور کافروں کے اندر تو کوئی فرق نہ رہا. بغیر تو اتنی شرم نہیں آتی کہ اللہ 24 گھنٹے تمہیں اپنی نعمتیں دیتا ہے تم پھر بھی اپنی بکواس ساتھ اپنے رب پہ جا کرتے ہو. اتنی شرم نہیں آتی؟ اللہ گالیاں دیتا ہے. اللہ تو قرآن گالیاں دیتا ہے. نئے سرے سے نکاح کرے. کیوں اللہ قرآن میں گالیاں دیتا ہے تو معاذ اللہ اس سے وہ دو چیزیں ثابت کرنا چاہتے ہیں. ایک تو کہ گالی دینا خدا کی سنت نعوذ باللہ. دوسرا گالی دینا خود یہ رب کے کلام پر قیاس کرنا. آج کے اس سبق کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کا یہ جو جواب ہے کیا یہ واقعی قرآن کے مطابق ہے کہ واقعی قرآن گالیاں دیتا ہے. کیا گالیاں دینا اللہ کی صفت ہے؟ ظاہری بات ہے اللہ جو گالیاں دیتا ہے. کیا گالیاں دینا خدا کی صفت ہے؟ آج بات اس موضوع پہ کرنی ہے. سب سے پہلے آیات مبارکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. 7واں پارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 108 فرمایا کہ اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے. یوں ہی فرمایا بغیر علم كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ. زیادتی اور جہالت سے یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیے ہیں پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا
پھرنا ہے. مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون, اپنے رب کی طرف پھرنا ہے اور انہیں بتا دے گا جو کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں. کیوں؟ صحابہ کرام سے حکم ہوا کہ تم کافروں کے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں, جن کی وہ جناب علی جن کو وہ خدا مانتے ہیں, تم انہیں گالی نہ دو, ورنہ اس کے جواب میں وہ تمہارے سچے رب کو گالی دیں گے. اللہ کی شان میں وہ گستاخی ہوگی. اس آیت کریمہ کا شان نزول بزرگان دین فرماتے ہیں, احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اور تفسیر خازن روح المعانی اور تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کا جو شان نزول لکھا ہے کہ پہلے مسلمان ان کے معبودوں کو برا اور ان کا مذاق اڑاتے تھے, جس کے جواب میں وہ مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلکہ اللہ تعالی کو بھی برا کہتے تھے, کافر. ان کے جواب مسلمانوں میں انہی اس حرکت سے روکنے کی طاقت نہیں. کس حرکت سے؟ کہ وہ گالیاں دیتے حضور کو اور اللہ کو. اس کے جواب میں مسلمانوں کے اندر وہ طاقت نہیں تھی روکنے کی. تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا یہ ارشاد فرمایا ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, اور یہ بات تفسیر خازن روح المعانی ابن کثیر والے نے. اب اس آیت کریمہ کا شان نزول تفسیر کبیر روح المعانی ابن کثیر خازن کے اندر ایک اور روایت کے اندر, وہ روایت کیا کہ جناب علی جب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو کافی سارے لوگ جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وصیت کریں کہ وہ ہمارے بتوں, وہ ہمارے معبودوں اور ہم سے الگ اور بے تعلق ہو جائیں. اس کی وجہ کیا؟ ہم ان سے بے تعلق ہو جائیں گے, وہ ہم سے بے تعلق ہو جائیں گے. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے بعد اسے قتل کر دیں, تو پھر لوگ کہیں گے کہ ابو طالب کے مرتے ہی انہوں نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قریش نے قتل کر دیا. تو اس کے جواب میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری ہر بات کو مان لوں گا لیکن تم میری ایک بات مان لو. یہاں پر فٹ ابو جہل بولا, اس نے کہا ہم تمہاری 10 باتیں مانیں گے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لو, بس میری صرف ایک بات یہی مان لو, تم کلمہ پڑھ لو. اس بات پر یہ لوگ راضی نہ ہوئے تو پھر وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر تم ہمارے معبودوں کو برا کہو گے تو ہم بھی آپ کے معبودوں کو برا کہیں گے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کہیں پر سب لفظ آیا اور جس کا معنی وہ لے کر اس چیز کو کہ جناب علی اللہ تو قرآن میں گالیاں دیتا ہے, یا کہیں اور کتاب کا مطالعہ جناب علی وہ حوالہ دے کر دیکھیں جی, اور قرآن رب کا تفسیر بھی یہی کہتا. اب اس جواب کو ہم نے قرآن کی نظر میں دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے. گالی اصل ہے کیا چیز ہے, اس کی تربیت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اب توجہ کیجئے گا ذرا. ولا تسبوا, یہ سب سے بنا ہے, سب سے, کہ سب کے معنی فحش کلامی نہیں ہے. عربی میں گالی کو شتم کہتے ہیں, اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کبھی بتوں کو گالی نہیں دی انہوں نے. یہ قرآن کی تفسیر احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے تفسیر نعیمی کے اندر. اب توجہ کرنا, 7ویں جلد. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں وہ حضرات فحش گو نہ تھے کہ انہوں نے آیت دلیل دی ہے کہ اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز تو ہر بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ اور ان کے جیسی نماز تو آج تک کسی نے پڑھی نہیں ہے. تو نماز ہر بے حیائی اور ہر برائی سے روکتی ہے. معاذ اللہ کیا کہیں گے کہ حضور کے صحابہ فحش گو بری گالیاں دیتے تھے, یا معاذ اللہ حضور کی صفت فحش گو تھی؟ کیا یہ ایک بری سوچ ہے جو دی جا رہی ہے؟ اور گالی اب کہتے کس کے؟ اب یہ دیکھا لغتیں جو بھی ہیں دنیا کائنات کی کوئی لغت بھی اٹھا کر دیکھیں, وہ فارسی کی ہے یا اردو کی, فارسی کی یا اردو کی, کوئی بھی لغت جب اٹھا کر دیکھیں گے تو گالی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گندے بول. اب جو بندہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں اللہ گالیاں دیتا ہے, ہمارا رب تو گندے بول بولنے سے پاک ہے, گالی تو ایک عیب ہے اور عیب سے ہمارا رب پاک ہے. میں آگے جا کر اس کی تشریح کرتا ہوں. گالی اردو کی کسی قسم کی کوئی لغت اٹھا کر دیکھی جائے یا فارسی کی دنیا کائنات کی کوئی لغت اٹھا کر دیکھیں, گالی کا معنی ہوتا ہے گندے بول جو کسی آدمی کو ذلیل کرنے کے لیے بولے جاتے, گندے بول, یا اس پر غصہ اتارنے کے لیے بول بولے جاتے ہیں گندے. گالی اس کا معنی دشنام, بد کلام
کلامی، بد خو، بد مزاج، سخت مزاج، سب معنی اس کے آتے ہیں۔ ہم عام طور پہ محاورہ بولتے ہیں گالی سننا، یعنی فحش بات سننا، یا پھر گالی گلوج جس کا معنی ہوتا ہے متواتر گالیاں دینا۔ گالی گلوج، متواتر گالیاں دینا، یعنی دنیا کائنات کی کوئی ڈکشنری بھی اٹھا کر دیکھی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے، گالی کا معنی ہوتا ہے بد کلامی، فحش، بری بات، عیب۔ اب جس آیت کریمہ کو اس جناب علی مولانا نے دلیل بنایا، دیکھیں جی رب قرآن میں کہہ رہا ہے اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اس آیت کریمہ کو بول کر دیکھیں جی رب نہیں گالیاں دے رہا، رب قرآن میں گالیاں دیتا ہے معاذ اللہ۔ اب وہ آیت کریمہ تفسیر عزیزی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، تفسیر عزیزی اسی آیت مبارکہ کی تشریح فرماتے ہوئے فرمایا اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اتل کا معنی ہوتا ہے سرکش، سخت طبع، سخت مزاج، درست خو، برے مزاج والا، جو نصیحت اور سمجھانے کے باوجود بھی سیدھے راستے پر نہیں آتا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہوا سمجھانے کے باوجود، دلائل دینے کے باوجود بھی شیطان کی طرح کر جانا۔ نہیں جی، ہم جو دلیل دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اتل بعد ذالک، ان کے بعد فرمایا زنیم ولد الزنا۔ اب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ اس کا ولد الزنا ہونا یہ ان کی تمام صفات سے پہلے تھا۔ کیا مطلب کہ وہ شخص جس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ گالم گلوچ دیتا تھا، حضور کو بھی گالم گلوچ دیتا تھا، صحابہ کو بھی گالم گلوچ دیتا تھا۔ اللہ رب العزت اس کے بارے میں جب یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نطفہ جب خبیث ہوتا ہے، پلید اور حرام طریقے سے وہ نطفہ باہر آئے اور حرام جگہ میں آئے تو تمام خبیث اخلاق پیدا کرتا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ گالم گلوچ دینے والا سمجھ جائے کہ اس کے نطفہ کے اندر کوئی حلال پن نہیں ہے، خبیث طریقے سے خبیث جگہ سے باہر آئے۔ اور پھر فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم۔ اب اس کے بارے میں جناب علی تفسیر جلالین جو کہ ہر مدرسے کے اندر جناب علی درس نظامی کے اندر یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اتلم بعد ذالک زنیم، حد سے بڑھنے والا، سخت گناہگار اس کا معنی، اور بد مزاج، درست خو یعنی کہ بات بات پر قسمیں کھانے والا، جو تانا زن، بات بات پہ تانا دینے والا، عیب جو لوگوں میں فساد انگیزی پیدا کرنے والا، چغل خوری، لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے والا، خیر کو روکنے والا، حقوق پر مال خرچ کرنے سے بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، ظالم، سخت گناہگار، جو بد مزاج، درست خو ہو۔ اب وہ شخص جس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ولید بن مغیرہ، اس شخص کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ 18 سال کے بعد پتہ چلا اس شخص کا کہ یہ اس کا باپ ہے، پہلے پتہ بھی نہیں۔ اس کا یہ صفتیں تھی کہ وہ گالم گلوچ کرتا تھا، حضور کو گالیاں دیتا تھا، صحابہ کو گالیاں دیتا تھا، معاذ اللہ حضور کو ایک مرتبہ اس نے مجنوں کہہ دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے یہ عیب ظاہر فرما کر اس کو تا قیامت رسوا کر، اور ساتھ بھی یہ بھی فرما دیا اتلم بعد ذالک زنیم، حضور یہ ولد الزنا ہے۔ کہ 18 سال پھر جب وہ گیا اپنی ماں کے پاس کہ سچ سچ بتا، 9 عیب جو پہلے مسلمانوں کے نبی نے بتایا وہ تو مجھے پتا ہے، 10ویں عیب کا مجھے پتا بھی نہیں ہے، وہ عیب کون سا ہے، سچ سچ مجھے بتانا ورنہ تیری میں گردن اڑا دوں۔ تو پھر اس کی ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا تیرا باپ نہ مرد تھا اور تیرے باپ کی جائیداد بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ پیسہ پا تھا، تو میں چاہتی تھی کہ کوئی اولاد ایسی میرے پیٹ سے پیدا ہو کہ جو اس کی جائیداد کے، اگر تیرا باپ مر جاتا تو جائیداد چلی جاتی، تو میں نے ایک چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اور اس سے تو پیدا ہو۔ ولید بن مغیرہ جو گالیاں دیتا تھا اور یہ صفت اس کی ماں نے اس کو بتائی، اس نے کہا واقعی محمد عربی نے سچ فرمایا ہے۔ گالی گلوچ، چونکہ گالی دینا یہ ایک عیب ہے اور اس عیب کی نسبت کرنا اللہ رب العزت کی طرف کہ اللہ قرآن میں گالیاں دیتا ہے، ہمارا رب عیب سے پاک ہے۔ اور جس عیب، یہی تو عیب تھے کہ جو دیوبندیوں وہابیوں نے جناب علی آج سے 80-90 سال پہلے جو انہوں نے جناب علی نسبت کی تھی، عیب نکالے تھے اللہ رب العزت کی ذات مقدس، اعلیٰ حضرت نے ان پر کفر اور مرتد ہونے کے فتوے لگائے۔ اگر آج کوئی عیب نکالتا ہے اللہ رب العزت کی شان اقدس میں، کیا وہ کافر اور مرتد نہیں ہو سکتا؟ کیا اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا؟ اور جو
یہ کہتا ہے اللہ گالیاں نکالتا ہے، اللہ کا قرآن گالیاں نکالتا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ نئے سرے سے توبہ کرے، اپنا نکاح دوبارہ کرے، تجدید ایمان دوبارہ کرے۔ یہ تو ایک عیب ہے، اور عیب کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، اور پھر گالم گلوچ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فتاوی رضویہ، اب دیکھا جائے جلد 21 صفحہ نمبر 128 اور 127 سے اس کا جواب شروع ہوتا ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین، اگر کوئی عالم و فقیہ کو گالی دے یا حقارت کرے، اس کے اوپر حکم کفر جاری ہوگا یا نہیں؟ اور اکثر عوام الناس اس زمانے میں عالموں کو گالیاں دیتے ہیں اور حقارت اور غیبت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، اب توجہ، یوں ہی بلا وجہ شرعی کسی مسلمان جاہل کی بھی تحقیر حرام قطعی ہے، یعنی جاہل مسلمان کو بھی اس کی تحقیر کرنا، اس کو گالم گلوچ دینا، یہ بھی حرام قطعی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی، اب سمجھایا کیا جائے کہ اب تو اعلیٰ حضرت کے فتویٰ سے بھی جناب علی انکار کر دیا گیا ہے نا، اور اپنے آپ کو کہنے والا ہم تو جناب علی سنی اعلیٰ حضرت کے فتویٰ پر رکھے تو فتویٰ چلتا ہے، اعلیٰ حضرت فتویٰ پہ چلتا ہے۔ اب تحقیر حرام قطعی ہے، جاہل مسلمان کی بھی تحقیر کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں جو کہ صحیح مسلم کے اندر قدیمی کتب خانہ کراچی کی کتاب چھپی ہوئی دوسری جلد صفحہ نمبر 317 پر یہی حدیث مبارکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ کے اندر تحریر فرمائی، فرمایا آدمی کے بد ہونے کو یہ بہت ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کی تحقیر کرے، اور مسلمان کی ہر چیز مسلمان پر حرام ہے، خون، آبرو، مال۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ آدمی کے برے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو جناب علی تحقیر کرتا ہے، کسی مسلمان کی مطلق مسلمان فرمایا جاہل مسلمان کی تحقیر کرتا ہے، اس کے برے ہونے کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اسی طرح کسی مسلمان جاہل کو بھی بے اذن شرعی گالی دینا حرام قطعی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک پھر اعلیٰ حضرت نے یہاں پر نقل فرمایا، سباق المسلم فسوق، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، قدیمی کتب خانہ پہلی جلد صفحہ نمبر 158 پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سباق المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ گناہ ہے مسلمان کو گالی دینا۔ اور پھر آگے فرمایا مسلمان کو گالی دینے والا اس شخص کی مانند ہے جو ان قریب ہلاکت میں پڑنا چاہتا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقد آذانی، کہ جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ اور یہ حدیث مبارکہ الموجم اوسط کے اندر جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ کے اندر نقل فرمائی، فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو، حضور کا فرمان مبارک ہے، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ظاہری بات ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کو تکلیف دے سکتا ہے تو وہ یہ چیز بھی تو منسوب کر سکتا ہے کہ اللہ گالیاں دیتا ہے، معاذ اللہ، اتنا بڑا عیب اللہ کی طرف منسوب کر دینا۔ اور پھر آگے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جب عام مسلمانوں کے باب میں یہ احکام ہیں تو علماء کرام کی شان تو عرفہ اعلیٰ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علماء کو ہلکا نہ جانے گا مگر منافق۔ پھر حدیث مبارکہ دوسری حدیث نقل فرمائی کنز العمال شریف کے اندر حدیث مبارک فرمایا کہ ان کے حق کو ہلکا نہ سمجھے گا مگر کھلا منافق، جو منافق ہوگا وہی علماء پر تانا زانی کرے۔ پھر مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نقل فرمائی فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ نمبر 129 پر حضور نے فرمایا جو ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ مسلمان، سچا مسلمان بھی تو اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور کے فرمان کے مطابق کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جاہل مسلمان کو گالی دینے والا بھی منافق ہے، وہ تو سچا مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر اگر عالم کو اس نے وہ برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے، یعنی عالم ہونے کی وجہ سے اس کو برا کہتا ہے، پھر تو صریح کفر ہے۔
اور دوسری بات، اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یار علم ہے اس کے پاس، تعظیم اس کی مجھ پر فرض ہے، لیکن ذاتی اناد کی وجہ سے اس کو گالی دیتا ہے، تحقیر کرتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سخت فاسق فاجر ہے یہ شخص، پھر بھی توبہ ضروری ہے اس شخص کے لیے۔ اگر بسبب رنج تکلیف دینے کی وجہ سے اس کو گالیاں دیتا ہے کہ اس کو تکلیف پہنچے، فرمایا پھر مریض القلب ہے، دل کا مریض ہے، خبیث الباطن، اندر کا خبیث ہے، پلید ہے اندر کا یہ شخص۔ اور پھر بھی آپ فرماتے ہیں اس کے کفر کا اندیشہ ہے، قریب ہے کہ یہ شخص کافر ہو جائے گا، کہیں کفر میں پڑ جائے گا، کیونکہ اندر کا خبیث ہے، اور جو شخص اندر کا خبیث ہو علم تو اس کے اندر بیٹھ ہی نہیں سکتا، پھر وہ کہیں کسی دیوار پہ ٹکر مارے گا، پھر کسی دیوار پہ ٹکر مارے گا، کہیں کس گند میں جا کر گرے گا، کہیں کس گند میں جا کر گرے گا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے اکابر کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 129 اسی جلد کے اندر ایک بات نقل فرماتے ہیں کہ جو کسی عالم سے بغیر سبب ظاہری کے عداوت رکھتا ہے اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔ علماء حق کرنے والی بات یہ ہے کہ گالی دینا حضور کے فرمان کے مطابق کسی جاہل آدمی کے لیے کسی جاہل آدمی کو گالی دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی جاہل مسلمان کو گالی دیتا ہے تب بھی انسان فاسق فاجر ہو جاتا ہے۔ اور پھر اتنی جرت کہ ان گالیوں گالم گلوچ کی نسبت اللہ کی طرف کر دینا، اللہ گالیاں دیتا ہے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے بغیرت کو کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ گالیاں دیتا ہے قرآن کے اندر، قرآن گالیاں دیتا ہے، تو کافر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا قرآن گالیاں دیتا ہے، پھر تیرے اندر اور کافروں کے اندر تو کوئی فرق نہ رہا۔ بغیر تو اتنی شرم نہیں آتی کہ اللہ 24 گھنٹے تمہیں اپنی نعمتیں دیتا ہے، تم پھر بھی اپنی بکواس ساتھ اپنے رب پہ جا کرتے ہو، اتنی شرم نہیں آتی؟ اللہ گالیاں دیتا ہے، اللہ کا قرآن گالیاں دیتا ہے۔ علماء کا فتویٰ ایسے شخص کے بارے میں نئے سرے سے نکاح کرے، کیونکہ گالی ایک عیب ہے اور عیب کی نسبت رب کی طرف کرنا کفر ہے، مرتد ہو جاتا ہے وہ شخص۔ اس کو چاہیے نئے سرے سے کلمہ پڑھے، نئے سرے سے توبہ کرے، نئے سرے سے تجدید نکاح دوبارہ اپنا نکاح کرے، پھر اعلان جناب علی مسلمان ہونے کا کرے۔ اور گالم گلوچ دینا تو عام مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی جاہل مسلمان کو گالم گلوچ دے گا تب بھی فاسق فاجر ہے یہ، اور برسر عام دیتا ہے تو فاسق مولن ہے، اور فاسق مولن کی تو اذان نہیں ہوتی، اس کو منبر رسول پہ کون بٹھاتا ہے؟ جاہل بندہ۔ فاسق مولن تو جناب علی اذان نہیں دے سکتا، نبی کی شریعت کا مسئلہ ہے بہار شریعت کے اندر، اور فاسق مولن منبر رسول کے قابل کہاں بن گیا ہے؟ اللہ رب العزت دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔